بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اسرائیل نے ایران کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا۔ اسرائیل نے اپنے فضائی حملوں میں جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے، یہ سارا کچھ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے، اگر پسند ہے اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے جمعہ کی صبح ایران میں درجنوں مقامات پر فضائی حملے کیے۔ دارالحکومت تہران کے شمال مشرقی علاقے میں بھی دھماکوں کی زوردار آوازیں سنی گئیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں بعض مقامات سے دھواں اڑتا بھی دکھائی دیا۔ اس کے علاوہ ایرانی میڈیا نے دارالحکومت تہران کے شمال مغربی اور وسطی علاقوں پر حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ اعلان کیا کہ اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کر دیا، ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق اسرائیل نے جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر جو حملہ کیا گیا، اس حملے میں درجنوں لڑاکا اسرائیلی طیاروں نے حصہ لیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کی فوجی قیادت کی رہائش گاہوں سمیت 6 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی اور جوہری سائنسدان فرید عباسی اور محمد مہدی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے کہا ہے کہ تہران میں پاسداران انقلاب کے صدر دفتر کو اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد کی بھی ان حملوں میں شہید ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اور محافظ کمانڈر شمخانی بھی اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تہران کے رہائشی علاقے پر اسرائیلی حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جاں بحق ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس چند دنوں میں 15 جوہری بم بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے۔ اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ اسرائیلی فوجی نے کہا ہے کہ ایران پر حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ حملے میں ایران کے جوہری اہداف سمیت درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایران پر اسرائیل کے حملوں کا مقصد اس کے جوہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس حملے کا مقصد بیلسٹک میزائل فیکٹریوں اور دیگر فوجی اہداف کو بھی نقصان پہنچانا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اصفہان صوبے میں بھی دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ اس کے علاوہ ایران نے تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں معطل کر دی ہیں، جبکہ ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکورٹی اجلاس جاری ہے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود جو ہے وہ تا حکم ثانی بند کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں، ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے ہم سے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی اپنے دفاع کے لیے ضروری تھی۔ تو واضح رہے کہ ایران پر یہ حملے اتوار کو طے امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات سے 2 روز پہلے کیے گئے ہیں۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل نے جارحیت کی تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران سے جوہری معاہدہ نہ ہوا تو ممکنہ طور پر اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو ایرانی سپریم لیڈر نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح اسرائیلی ریاست نے ہماری سرزمین پر شیطانی اور خون آلود ہاتھوں سے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دشمن نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر اپنی فطرت کو پہلے سے زیادہ بے نقاب کر دیا۔ تو اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے ایران کی 3 ملٹری سائٹس پر حملے کیے۔ ان حملوں میں کئی اہم کمانڈرز اور سائنسدان شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم لیڈر نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل سزا کے لیے تیار رہے، ایران کی مسلح افواج دشمن کے اس حملے کا بھرپور جواب دے گی۔ تو ترجمان سربراہ ایرانی فوج کے مطابق اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی اس حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند ہے اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔